کہ اللہ کے رسول منبر پہ چڑھ رہے اور پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کے فرما رہے آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھ رہے تو فرما رہے آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھ رہے تو فرما رہے آمین۔ جب آپ سیڑھی سے اتر کے آئے، صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول ہم نے آج آپ کو ایک نیا کام کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا آپ جب سیڑھی پہ قدم رکھ رہے تھے فرما رہے تھے آمین آمین، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول وہ لوگ ہلاک ہو جائے، وہ لوگ برباد ہو جائے جس کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ملا اور اس مہینے میں اپنے آپ کی بخشش کروا کے اپنے آپ کی گناہوں کو معاف کر کے جنت کو حاصل نہ کر پایا، ایسا لوگ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ ذرا تصور کیجئے دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام، اور دعا پہ آمین کہنے والا کون ہے؟ سید الامام، سید الانبیاء، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس دعا کی پاور کیا ہو سکتی ہے؟ دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار اور دعا پر آمین کہنے والا نبیوں کا سردار امام کائنات، اب اس دعا کی پاور کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا میرے بھائیوں اس دعا کو اس 10 دنوں کو آپ غنیمت سمجھے اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بات کریں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف ہے، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سبوں کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جو رب العرش ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، اور جس نے ہماری فلاح اور بہبودگی کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں گمراہیوں سے صراط مستقیم پر لانے کے لیے بہت سارے نبیوں کو، رسولوں کو اس دار فانی میں، اس کائنات میں مبعوث فرمائے اور ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اللہ اگر تم نے مجھے نبی نہ بنایا ہوتا اور آخری نبی کا امتی بنایا ہوتا تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر تھا۔ تو وہ نعمت ہم سب کو ملی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کی پھول نچھاور ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ ذات مقدسہ و مبارکہ و مطہرہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات میں رحمت اور ہدایت کا بندوبست فرمایا، اور جس نے اس کائنات میں تشریف لا کر جلوہ گر ہو کر حق کو باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہیوں سے چھانٹ کر الگ الگ کر دیا، نمایاں کر دیا، اور جس پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجنے والا شخص اللہ رب العالمین کی 10 رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، حضرات، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ اب تک تو ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن اب ہم یہ کہیں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے ودا ہو رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہے، یہ بڑا ہی خاص ہے۔
اور ان آخری عشرے کے جو 10 دن ہے اس کے خاص ہونے کی اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے سب سے محبوب بندہ ہے، جو اللہ کا سب سے پیارا بندہ ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشائے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، وہ نبی، وہ ہمارے نبی ان آخری 10 دنوں میں، رمضان کے جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دنوں میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنی عبادتیں کرتے تھے جتنی عبادتیں آپ سال کے کسی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد میزرا واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جب شروع ہوتا تو اللہ کے رسول 3 کام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول 3 کام کرتے تھے۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ شد میزرا، آپ اپنے ازار کو کس لیتے ہیں، ازار لنگی کو کہتے ہیں، اور لنگی کو کس لیتے تھے۔ کیا مطلب؟ اس کا مفسرین نے 2 مطلب نکالا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ عبادت کے لیے بالکل کمر کس لیتے تھے، بالکل ایکٹیو ہو جاتے تھے، پوری طریقے سے تیار ہو جاتے تھے۔ اور ایک دوسرے مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ ان 10 دنوں میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ حالانکہ رمضان کی راتوں میں بیوی سے ملنا یہ جائز ہے، لیکن آخری عشرے میں 10 دن آپ پوری کی پوری رات جاگتے تھے تو اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ یہ پہلا کام کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا کام وَأَحْيَاءَ لَيْلَهُ، آپ اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ زندہ کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی راتوں کو آپ جاگتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، آپ رات بھر جاگتے تھے۔ یہ دوسرا کام کرتے تھے اللہ کے رسول۔ اور تیسرا کام وَأَيْقَظَ أَهْلُهُ، اپنے اہل عیال کو، اپنے فیملی کے لوگ کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے کنبے قبیلے کو بھی جگایا کرتے تھے، عبادت میں شامل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ آپ خود بھی عبادت کرتے تھے اور اپنی فیملی کو بھی تلقین کیا کرتے تھے، اپنے فیملی کے لوگوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو بھی عبادت میں شامل کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ خود چل کے نماز پڑھ لی اور ایک بار بھی گھر والوں کو یہ تلقین نہیں کیا نماز کا۔ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العالمین کی وہ آیت آپ کئی بار سنے ہوں گے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں تم خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل عیال کو بھی اپنے اہل عیال کو بھی، اپنے فیملی کے لوگ کو، اپنے گھر کے سدسیوں کو بھی جہنم کی عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہا ہے کہ آپ خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو یہ 3 کام کرتے تھے، آپ یہ 3 کام کرتے تھے۔ لہٰذا اس بات سے آپ آخری عشرے کے تعلق سے اس کی فضیلت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی اللہ کے اتنے محبوب نبی ہیں، اتنے پیارے نبی ہیں، جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، بخشائے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ پوری رات جاگے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، پوری رات جاگنا پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن آخری عشرے میں پوری رات جاگتے تھے۔ آخری عشرے میں آپ پوری کی پوری رات جاگتے تھے۔ تو اللہ کے نبی جو بخشائے ہیں، جو جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، اس کے باوجود بھی آپ عبادت کے لیے بالکل کمر کس لے، آپ راتوں کو جاگ کر تہجد اور قیام اللیل کرے، آپ اپنی فیملی کے لوگ کو، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی عبادت میں شامل کرے، جگائے۔ اور ہم اس نبی کے امتی، جس امتی کے لیے نبی کے طریقے کو اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے، اللہ نے اعلان کر دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے نبی کے امتیوں، اگر تمہارے لیے کوئی طریقہ ہے تو وہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہونے کے باوجود ہم نبی کے فرمان کو نہ مانے، ہم نبی کی بات کو نہ مانے، ہم نبی کے طریقے کو نہ مانے، پھر ہم کیسے دعوے دار ہیں نبی کی امتی کا؟ اور میرے بھائیوں دیکھیے، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہم عبادت میں بڑے شوق سے عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں نمازیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، جگہ نہیں ملتی ہے، 2-2 3-3 جماعتیں کرنی پڑتی ہے کئی مسجدوں میں۔
لیکن جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا جاتا ہے وہ شوق، وہ ولولہ، وہ جوش، وہ جنون سب ختم ہوتا جاتا ہے، اور ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آخری عشرہ آتے آتے لوگ کام میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنی خریداری میں اتنے زیادہ ویست ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ آخری عشرے کا جو اہمیت ہے اور مقام ہے اس کو بالکل بھول جاتے ہیں اور بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، جس آخری عشرے میں اماں ایسا کہتی ہیں کہ میرے نبی پوری رات جاگے، اپنے گھر والوں کو جگائے، اور اللہ کے رسول اتنی محنت کرے جتنے آپ سال کے کسی اور دنوں میں نہ کرے، اس آخری عشرے کو ہم یوں ہی گزار دیں، یوں ہی برباد کر دیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے میرے بھائی۔ اچھا، اللہ کے رسول آخری عشرے میں اتنی محنت کیوں کرتے تھے؟ یہ رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے رسول کیوں اتنی محنت کرتے تھے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں ایک رات ہے، وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر، جس کو ہم لوگ شب قدر کہتے ہیں۔ اور اس رات کی اہمیت کا اور اس رات کی فضیلت کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 114 صورتوں میں سے ایک مکمل پوری صورت لیلۃ القدر کے تعلق سے نازل فرما دیا ہے۔ 30ویں پارے کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی، اے نبی کے امتیوں، اے میرے بندو، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم لوگ پڑھے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں نازل ہوا ہے۔ اللہ یہاں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، کیا مطلب؟ اس کا 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن کا نزول کا اسٹارٹنگ، قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا لیلۃ القدر میں، یعنی قرآن کی جو پہلی آیت ہے وہ لیلۃ القدر میں آپ پہ نازل ہوا، اور لیلۃ القدر سے لے کے پھر 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں ایک ہی بار قرآن کریم لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں ایک بار نازل ہو گیا، اور پھر آسمانی دنیا سے تھوڑا حسب ضرورت 23 سالوں میں نازل ہوتا رہا۔ تو اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے میرے بندے، اے لوگوں، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ یہ قرآن جو دنیا کے سب سے مہان کتاب ہے، جس قرآن کو کلام اللہ، رب کا کلام کہا جاتا ہے، اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ پھر اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے میرے نبی، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، لیلۃ القدر کی اہمیت اور مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ذرا اندازہ لگائیے، اللہ کے کہنے کا جو طریقہ ہے اس پر اندازہ کیجئے کہ اے میرے نبی، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی اہمیت تو کیا ہے؟ یعنی اے میرے نبی، آپ کو بھی معلوم نہیں کہ لیلۃ القدر کی اہمیت اور مقام اور مرتبہ کتنا ہے۔ اگر اس کی اہمیت اور مقام اور مرتبہ کا کسی کو معلوم ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینے کو آپ اگر جوڑیں گے تو لگ بھگ 83 سال 3 مہینے بنتے ہیں، 83 سال 3 مہینے۔ اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، نہیں، بلکہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ لیلۃ القدر میں جاگ لیتے ہیں، اس کا حق ادا کر دیتے ہیں، تو آپ 83 سال 3 مہینے لیلۃ القدر جاگتے ہیں۔ آپ تصور کریے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنا موقع دیا ہے عبادت کرنے کی۔ اس چھوٹی سی زندگی میں، 50-60 سال کی زندگی میں، ہم اگر لیلۃ القدر میں کئی راتیں جاگ جاتے ہیں تو کتنی عبادت کر لیے جاتے ہیں۔ اگر ایک بھی لیلۃ القدر جاگ لیے جاتے ہیں تو ہم 83 سال 3 مہینے کی عبادت کر لیے جاتے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس رات فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام زمین میں اترتے ہیں۔ جبرائیل بھی فرشتے میں شامل ہے، فرشتے کا سردار جبرائیل علیہ السلام ہے،
لیکن اللہ نے کہا کہ فرشتے اور جبرائیل، پتہ یہ چلا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کا سردار ہے، اسی لیے خصوصی مہمان خصوصی کے طور پہ جیسے ہم لوگ نام دیتے ہیں، خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے فرشتے کا نام بھی کہا، اور فرشتے میں ہی جبرائیل ہے، لیکن جبرائیل چونکہ فرشتوں کا سردار ہے اس لیے جبرائیل کا نام الگ سے دیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا اس رات فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں، اور اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جایا کرتی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، اور یہ رات پوری کی پوری سراپا رحمت ہے، سلامتی والی ہے جب تک صبح نہ ہو جاتی ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے، لہٰذا میرے بھائیوں اس رات کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ان راتوں کو آپ ضرور جاگیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی جگائیں، اس رات میں زیادہ سے زیادہ کلام اللہ کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اپنی گناہوں کی بخشش طلب کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس دعا کو کیا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو بخشش کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، اور تو بخشش کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اس طریقے کی دعا آپ زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں کریں۔ یہ لیلۃ القدر سرسری طور پہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیلۃ القدر سے تعلق سے بات ہو گئی۔ اب آئیے اس آخری عشرے میں 10 دنوں میں ایک اور عبادت ہے، بڑا اہم عبادت ہے، اور اس عبادت کے بارے میں ہمارے یہاں زیادہ نہ چرچا ہوتی ہے اور نہ اس پر عمل کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت اہم عبادت ہے، اور وہ عبادت ہے اعتکاف۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا داری سے کٹ کر الگ کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں مسجد میں روک لینا، ٹھہرا لینا، یہ اعتکاف ہے۔ اچھا یہ اعتکاف فرض ہے یا سنت ہے؟ کیا ہے؟ اعتکاف فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اچھا یہ مردوں پر بھی سنت ہے، عورتوں پر بھی سنت ہے، لیکن یاد رہے کہ عورتیں اگر اعتکاف میں بیٹھے گی تو مسجد ہی میں بیٹھے گی، گھر میں عورتوں کے لیے اعتکاف کا کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بھی کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر مسجد میں الگ سے لیٹرین باتھ روم اور پورے وضو خانہ اور استنجا وغیرہ کا الگ سے سیپریٹ انتظام ہے، الگ سے دروازہ ہے جس سے عورتوں کی آبرو اور عزت کا حفاظت ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں عورتیں اعتکاف میں بیٹھے۔ چونکہ ہمارے یہاں اس چیز کا دھیان نہیں رکھا جاتا، باہر کے علاقوں میں اپنے آپ اہل حدیث ہی لوگ وہاں بالکل اس بات کا خیال رکھتے ہیں، مسجد کے ایک سائڈ میں الگ سے دروازہ رکھا جاتا ہے، الگ سے سیپریٹ ان لوگوں کا باتھ روم، لیٹرین اور وضو خانہ وغیرہ بنایا جاتا ہے، وہ لوگ الگ سے آتی ہے اور وہاں وضو وغیرہ بنا کے باتھ روم وغیرہ کر کے وہ جمعہ میں بھی آتی ہے اور اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، اس کی عزت و آبرو میں تھوڑا بھی فرق نہیں پڑتا ہے، بالکل مردوں سے الگ۔ چونکہ ہم لوگ کو اس بات پہ سوچنا چاہیے، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، نبی کے سنتوں پر عمل کرنے والا بناتے ہیں، نبی کہاں ہاتھ باندھتے تھے اس پہ ہم غور کرتے ہیں، نبی آمین زور سے کہتے تھے کہ نہ اس بات پہ ہم چرچا کرتے ہیں کہ لیکن نبی کا سنت یہ بھی ہے، نبی کا سنت اعتکاف کرنا بھی ہے، اور نبی کی ازواج مطہرات آپ کی بیویاں بھی اعتکاف میں بیٹھتی تھی، لہٰذا اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اس پر سوچ بچار کرنا چاہیے، اور اس کے لیے الگ سے انتظام ہونا چاہیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت ہے، مردوں پر بھی ہے، عورتوں پر بھی ہے۔ عورتیں اگر اعتکاف میں بیٹھے گی تو مسجد میں بیٹھے گی، چونکہ ہمارے یہاں ویسے انتظام نہیں ہے، معقول انتظام نہیں ہے، اور عورتوں کی عزت اور آبرو پر خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو عورتیں کا عزت اور آبرو کا بچانا یہ فرض ہے، اور اعتکاف سنت ہے، تو سنت کو ادا کرنے کے لیے فرض کو نہیں چھوڑ سکتی ہے، اسی لیے عورتیں اعتکاف میں نہیں بیٹھے گی۔ ایسی صورت میں وہ گھر میں ہی اپنا قیام اللیل کرے، گھر میں تلاوت کرے، وہ دل چھوٹا نہ کرے، اس کو ثواب مل جائے گا۔ یہ اعتکاف۔ اچھا اعتکاف کب سے کب تک بیٹھے؟ اعتکاف کب مسجد میں انٹری کرے اور کب مسجد سے ایگزٹ کرے، کب نکلے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آخری عشرے یعنی آج کتنے روزہ ہے صاحب؟ 20، یعنی اگر کوئی اعتکاف پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو آج 20 روزہ ہے، آج ہی روزہ افطاری سے پہلے یعنی مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائے، اپنا بوریا اپنا بستر وغیرہ لے کے آ جائے، اور 10 دن رہے، اور پھر نکلے کب؟ اگر 29ویں روزہ کے دن چاند دکھ جاتا ہے تو نکل جائے، نہیں دکھتا ہے تو 30ویں روزہ کے دن چاند دکھ جائے گا، چاند دیکھنے کے بعد وہ نکل جائے۔ یہ طریقہ ہے۔
یعنی کہ 21ویں رات سے پہلے، مغرب سے پہلے وہ مسجد میں انٹری کر لے۔ مسجد میں آ کے اعتکاف میں 10 دنوں کے اندر کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے، قرآن کلام اللہ کی تلاوت کرنا ہے، اور ادھر ادھر کی باتوں سے بچنا ہے۔ ہاں، موبائل کا جہاں تک سوال ہے تو اگر کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی ایسی بات ہے تو موبائل رکھ لیا کرے، کوئی ایمرجنسی کی بات کر لیا کرے۔ ایسا نہیں کہ آدھا گھنٹہ میں 1 گھنٹہ میں کاروبار بھی یہاں سے اعتکاف میں بیٹھ کے سنبھالے، کھیتی باڑی کا بھی حال سماچار پوچھے، گھر میں بھی فون کر کے بار بار پوچھے، ایسا نہیں۔ اگر ایسا کرنا تھا تو اعتکاف میں بیٹھے کیوں؟ گھر ہی میں اپنا گھر سنبھالتے۔ تو اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا داری سے کٹ کر، دنیا سے کٹ کر ایک اللہ رب العالمین سے لو لگا لینا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹھنا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ لہٰذا ہمارے کوئی بھائی، ہمارے کوئی آدمی بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ آج ہی مغرب سے پہلے اعتکاف میں بیٹھ جائے، انشاءاللہ آپ کو بڑا سارا ثواب ملنے والا۔ یہ بہت اہم عبادت ہے۔ یہ اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں ہو گئی۔ میرے بھائیوں، آخری عشرہ رمضان کب آیا اور رمضان کب ہم سے رخصت ہو رہا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ کئی لوگ تو رمضان کو بوجھ کی طرح سمجھتے ہیں، گنتے ہیں کب رمضان ختم ہو، کب رمضان ختم ہو۔ میرے بھائیوں، آپ سوچئے کہ آپ بڑے بھاگیوان ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک اور رمضان کا مہینہ نصیب کیا۔ 20 دن گزر گئے، آخری عشرہ بھی آپ کو نصیب کر رہا۔ آپ تو بھاگیوان ہیں، آپ تو بڑا خوش نصیب آدمی ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ آپ کے ساتھ پچھلے رمضان میں کتنے ایسے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے، لیکن آج وہ آپ کے ساتھ نہیں، وہ شہر خاموشہ میں، وہ قبرستان میں سو رہے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو اتنا خوش نصیب بنایا ہے کہ ایک اور رمضان ادا کیا۔ مجھے وہ روایت یاد آ رہا ہے، حسیب اللہ صاحب اس روایت کو کسی موقع پہ کہا تھا۔ وہ روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اور یہ طلحہ ابن عبداللہ اللہ کے رسول کے بڑے مشہور صحابی ہے، اور یہ اتنے مشہور ہے، اس کی مقام کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں یہ شامل ہے۔ عشرہ مبشرہ جانتے ہیں، وہ 10 صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین ہی میں جنت کی خوشخبری دی تھی۔ اے ابو بکر تم جنتی، اے عمر تم جنتی، اے عثمان تم جنتی، اے علی تم جنتی، اے طلحہ بن عبداللہ تم جنتی۔ تو ان 10 صحابیوں میں، جن 10 صحابیوں کو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے زمین ہی میں جنت کی خوشخبری دی تھی، ان 10 صحابی میں یہ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ یہ طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی دیہات سے دور سے چل کے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور ایک ساتھ اسلام قبول کیا، ایک ہی ساتھ کلمہ پڑھا، ایک ہی ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان دونوں میں سے ایک تھوڑا دین کے معاملے میں چست تھا، فرتیلا تھا، اور ایک تھوڑا لیزی تھا، تھوڑا سست قسم کا تھا۔ دنیا کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، کوئی بڑا کام کرنے میں ویر تھوڑا اچھا رہتا، فرتیلا ہوتا، کوئی لیزی ہوتا، تو دین کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا۔ کوئی فرض بھی پڑھتا ہے، جمعے کی 2 رکعت بھی پڑھتا، اس کے بعد سنتیں بھی پڑھتا اور پھر نکلتا ہے۔ کئی لوگ ایسا ہے 2 رکعت پڑھ کے سمجھتا میں نے بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کر لیا، اور ایسے بھاگتے ہیں جیسے تہاڑ جیل میں مدتوں سے قید تھا، اور بھاگتے۔ میرے بھائیو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ آپ نماز پڑھیں، سنت پڑھ کے جائیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 2 لوگ جو ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں، اس میں سے ایک دین کے معاملے میں تھوڑا چست تھا، پھرتیلا تھا، اور ایک تھوڑا سست تھا۔ جو دین کے معاملے میں زیادہ محنتی تھا، وہ آدمی ایک جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں اور شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو دوسرا آدمی جو دین کے معاملے میں تھوڑا سست تھا، وہ 1 سال بعد نیچرل موت مرتا ہے، ایسے جیسے عام طور پر لوگوں کی موت ہوتی ہے ویسے ان کا انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کوئی بنڈل روایت نہیں ہے، من گڑت روایت نہیں، ابن ماجہ کے صحیح حدیث ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے باہر کھڑا ہوں، گیٹ کے باہر کھڑا ہوں، اور وہ 2 لوگ بھی ہیں جو اسلام قبول کیے تھے ایک ساتھ، ایک تھوڑا پھرتیلا تھا، ایک تھوڑا سست تھا۔ جنت کے اندر سے ایک فرشتے آتے ہیں اور اس آدمی کو بلاتے ہیں جو دین کے معاملے میں تھوڑا سست تھا، جو طبی موت مرا تھا، نیچرل موت مرا تھا، جو شہید نہیں ہوا تھا، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو اندر بلایا جا رہا، آپ اندر چلیے۔ حضرت طلحہ ابن عبداللہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، پھر بعد میں آئے اور پھر اس آدمی کو بلائے جو دین کے معاملے میں تھوڑا پھرتی تھا، جو دین کے معاملے میں تھوڑا محنتی تھا، جو شہید کی موت مرا۔ حضرت طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، اور یقیناً تعجب ہونا لازمی تھا۔ بھائی جو آدمی دین کے معاملے میں تھوڑا پھرتی تھا، دین کے معاملے میں تھوڑا محنتی تھا، جو شہید کی موت مرا، اس کو پہلے جنت میں بلانا چاہیے تھا، بجائے اس کو بلا رہے جو 1 سال بعد طبی موت مرتا ہے، شہید بھی نہیں ہوتا اور دین کے معاملے میں تھوڑا سست بھی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ کو بڑی تعجب ہوئی اور انہوں نے صحابہ کے درمیان اس بات کا چرچا کیا، کیسے نہ کیسے اڑتے پھرتے یہ بات اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ای ذالک توزبون، اے میرے صحابہ تم
किस बात पे ताज्जुब कर रहे हो, तुम्हें किस बात पे ताज्जुब हो रही है, तुम्हें हैरानी किस बात पे हो रही है? तो साहबा ने कहा, देखिए ना अल्लाह के रसूल, ये हजरत अब्दुल्ला इब्न तलहा क्या कहते हैं कि जो आदमी एक साथ तो इस्लाम कबूल किए थे लेकिन दीन के मामले में थोड़ा फुर्ती है, मेहनती है, शहीद के मौत मरा है, उनको बाद में बुलाया जा रहा है, और जो दीन के मामले में थोड़ा सुस्त है, जो तभी मौत मरता है, नेचुरल मौत मरता है, उनको पहले बुलाया जा रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सेंटेंस में जवाब दिया, क्या है मेरे साहबा, बताओ कि जो आदमी 1 साल बाद मरा उसने एक और रमजान पाया कि नहीं? उसने एक और महीने में रमजान में तरावी की नमाज पढ़ी कि नहीं? उसने एक और रमजान में क़यामुल लैल किया कि नहीं? साहबा ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल। तो कहा कि बस इसीलिए इतना फर्क है, और दोनों में इतना फर्क है जितना जमीन और आसमान का फर्क है। और जमीन और आसमान का फर्क जानते हैं आप, 500 साल की मसाफत है। जमीन और आसमान की मसाफत 500 साल है। इसीलिए इस बात से आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर आपने ये जो 20 रोजा गुजर रहे हैं, इस 20 रोजा का अगर आपने हक अदा कर दिया, और ये जो आखिरी अशरा 10 रोजे बाकी है इसका भी हक अदा कर दिया, और आपसे पहले जो रमजान से पहले जिनका इंतकाल हो गया है, आप उनसे इंशाअल्लाह 500 साल पहले जन्नत में जाने वाले। लेकिन शर्त है कि इसका हक अदा करें। आप क्या समझते अपने आप को? रमजान को जहमत समझ रहे, रमजान के लिए बहाने बना रहे। रमजान का महीना आता तभी आपको बीमारी लगती है और बड़े बड़े बोतल आ जाते हैं आपके यहाँ दवाओं की। मेरे भाइयों ऐसा कतई ना करे। आप भाग्यवान हैं, आप बड़े खुशनसीब हैं, आप बड़े अल्लाह के बड़े पसंदीदा बंदे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको एक और रमजान के लिए चुन लिया, एक और अशरे मुबस्सरे के लिए चुन लिया। वक्त की किल्लत है मेरे भाइयों। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इन जो गुजर गया ये जो 10 दिन रह गए हैं, इनमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, अपनी गुनाहों की बख्शिश तलब करें। मेरे भाइयों मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब मलकुल मौत का परवाना लेकर आए और हमारे टेपे पे हमारे हलक में सवार हो जाए। आप क्या समझ रहे हैं हम जवान हैं? हम मकई भी अच्छा काट लेते हैं, हम काम भी अच्छा कर लेते हैं, हमारे खून में गर्मी है, हमें कहां मौत आने वाला है ये आपकी गलतफहमी है। जाइए शहर खामोशा को देख के आइए, जाइए कब्रिस्तान का मुआयना और दौरा करके आए। बहुत सारे ऐसे नौजवान से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं जो ये सोचा करता था कि हमें कहां मौत आने वाली है। मेरे भाइयों मौत का वक्त आता है तो न जवान देखता है, न बच्चा देखता है, न मर्द देखता है, न औरत देखता है। जहां जिस वक्त और जिस हालत में अल्लाह का आदेश आता है उसी वक्त उसी हालत में उसी वक्त वो मर कर रहता है, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। लिहाजा इस 10 दिनों में, इन 10 दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। पता नहीं हमें अगला रमजान नसीब हो कि नो, अपनी गुनाहों की बख्शिश तलब किया करें। हमारे हाफिज जी पिछले खुतबे में बोले थे कि उस रिवायत को बयान किया था कि अल्लाह के रसूल मिंबर पे चढ़ रहे और पहली सीढ़ी पे कदम रख के फरमा रहे आमीन, दूसरी सीढ़ी पे कदम रख रहे तो फरमा रहे आमीन, तीसरी सीढ़ी पे कदम रख रहे तो फरमा रहे आमीन। जब आप सीढ़ी से उतर के आए, साहबा ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल हमने आज आपको एक नया काम करते हुए देखा जो पहले नहीं देखा था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या बात है? कहा आप जब सीढ़ी पे कदम रख रहे थे फरमा रहे थे आमीन आमीन। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ऐ मेरे साहबा, जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्राइल अमीन मेरे पास आए और कह रहे थे, ऐ अल्लाह के रसूल, वो लोग हलाक हो जाए, वो लोग बर्बाद हो जाए जिसको रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना मिला और इस महीने में अपने आप की बख्शिश करवा के, अपने आप की गुनाहों को माफ करके जन्नत को हासिल ना कर पाया, ऐसा लोग हलाक हो जाए। तो मैंने कहा आमीन। जरा तसव्वुर कीजिए, दुआ करने वाला कौन है? फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और दुआ पे आमीन कहने वाला कौन है? सैयदुल इमाम, सैयदुल अंबिया, इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उस दुआ की पावर क्या हो सकती है? दुआ करने वाला फरिश्तों का सरदार और दुआ पर आमीन कहने वाला नबियों का सरदार इमाम कायनात। अब उस दुआ की पावर क्या हो सकती है? लिहाजा मेरे भाइयों इस दुआ को, इस 10 दिनों को आप गनीमत समझे और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात करें। और भी बातें थी, इंशाअल्लाह मौका मिला तो आपके सामने रखेंगे। यहीं से अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। इलाहुल आलमीन से दुआ है कि मौला करीम हम सबों को ये जो 10 दिन रह गया, अल्लाह इसका पूरा का पूरा हक अदा करने और इस पर इबादत करने की हमें तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें से जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें से जो बीमार है अल्लाह उनको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा।